سر مشکل ہے ابھی، وہ یہ پرانا جو ہے آپ اپنی جوانی کی باتیں کر رہے ہیں کہ جائیں گے اور آ جائیں گے، ابھی جو ہے وہ میں سر سیالکوٹ جا کے ڈلیور کر کے دوپہر کا کھانا کھا کے رات میں کھانا یہاں پہ آ گیا. کیا بات ہے، کیا بات، آ گیا اور ماشاء اللہ، چشم بدو، چشم بدو آ گئی. اللہ پاک کا تو جوان ہے ابھی. جی جوان ہے، نوجوان جی ہاں، وہ بس داڑھی کو انہوں نے سفید کلر کیا ہوا ہے. جی سر نزلے بخار اور زکام اچھا میرے ساتھ نہ ہو. اچھا، اور ملٹری پولیس بھی ڈرتی ہے آپ سے. یہ سول پولیس ہے سر. ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں نا، ملٹری پولیس بھی ڈرتی ہے سول پولیس سے. ایگزیکٹلی سر. ہاں آج کے راستے میں میں بات کی اس سے مجھے ڈر ہو لگا. اچھا گھبراہٹ تھی. جب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پیٹی ہوگی تو پیٹی ہوتی ہے سر. اچھا. آپ نے اس دن ان کو کہا تھا ایک چیز جو ہے وہ اٹکتی ہے ذہن میں، بیت المقدس میں وہ کیا جگہ تھی جس کو قبلہ اول کہا جاتا تھا؟ کیونکہ جو مسجد ہے وہاں پہ وہ تو بعد میں بنائی گئی، اور صحرا جو ہے اس کے اوپر بھی بلڈنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ بھی بعد میں بنی. ہاں ہو سکتا ہے. تو کیا وہ صحرا جو تھی، جو پتھر ہے اس کو ہم، یا وہ جو لوکیشن ہے اس کی، اس کو ہم یہ ہے 60 جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے میں جس کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھا رخ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا، تو یہ صحرا جو ہے ایک نشانی تھی جس کو ہاں صخرہ وہ چٹان ہے، وہ بھی اندر اس کے اندر جو تصویریں دیکھیں تو ایک چٹان ہے اندر. جی چٹان ہے وہ، ہاں بس صخرہ اسی کو کہتے ہیں. جی اسے کہتے ہیں. یا تو وہ وہی تھا، اسی کی طرف بھی اشارہ تھا. اچھا، یا تو اس کی طرف رک کر کے آپ نماز پڑھا کرتے. کیونکہ اس کے اوپر جو بلڈنگ بنائی گئی تو وہ تو بعد کی بنائی گئی. ہو سکتا ہے جب اموی دور میں کئی چیزیں بنی ہیں. جی بالکل. ہاں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ جیسے کہ میں نے دمشق میں دیکھی تھی جو مسجد اموی ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے. ہاں تو اس کو مسجد اموی جی میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے دمشق کی. جا جی دمشق والی. وہی جی اسی پہ کہتے ہیں، اسی پہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں اتریں گے. جی اچھا تو اسی شکل پہ ہے. اور اس کی مطلب کہ ان کی جو جی ہاں ان کی جو ڈیزائننگ یا شیپ جو وہی مسجد اقصیٰ کی ہے. مسجد اقصیٰ کی بلڈنگ بھی جیسے نظر آتی ہے اسی طرح کی ہے. جی ہاں لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے جی ہاں کہ پتھروں سے کاٹ کاٹ کے بنائی تھی انہوں نے. اور اس کے بعد مسجد جو ہے قبۃ الصخرہ وہ ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے اس زمانے میں ہو، اس لیے کہ اس کی تو وہ 6 پہلو ہیں نا، 6 یا زیادہ پہلو ہیں، کتنے ہیں اس کے، وہ بنائی گئی. تو وہ گول ہے، وہ گول ہے. تو مطلب ابھی اس سے پتہ چلا کہ وہ جگہ جو سمبل جس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا وہ دراصل وہی چٹان ہے. جی ہاں صخرہ ہے. صخرہ ہے بالکل. لیکن جو مسجد اقصیٰ کی امپورٹنس کس لیے ہے؟ کیا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اقصیٰ نہیں تھی؟ یہ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا تھی کہ آپ گئے تھے وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی، جو قرآن نے بھی ذکر کیا. وہ تو صحرا کے اندر کا بتاتے ہیں. نہیں اس میں مسجد اقصیٰ میں، اس میں ایک بعض مفسرین ایک حدیث بھی لائے ہیں، ایک روایت لائے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کے دروازے رات کو بند کرتے تھے. ایک دروازہ جب بند کرنے لگے وہ نہیں بند ہوا. بہت کوشش کی کسی طرح ادھر سے ادھر سے لائیں، یہ وہ سب کو لائے، لیکن وہ بند ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا چلو چھوڑو اس کو، بھی صبح کو دیکھیں گے. تو صبح کو پھر وہ اسی رات کو پھر آپ تشریف لے گئے اور وہاں انبیاء کرام لائے گئے، ان کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی
اور پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے. تو ایک تو یہ انہوں نے نشانی دیکھی کہ وہ دروازہ بند نہیں ہوا تھا. اگلے دن آئے وہ فوراً بند ہو گیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک باہر جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ عموماً گھوڑے باندھے جاتے تھے, گھوڑے باندھنے کے لیے جگہ بنی ہوتی تھی, اس پہ وہ اس کی لگام باندھ دی جاتی تھی. تو وہاں پہ سے اس طرح کا پتہ چلا کہ رات کو آ کے کسی نے یہاں پہ اپنا گھوڑا باندھا ہے. تو وہ دو نشانیاں ایسی اس میں معلوم ہوئی کہ رات کو کوئی آیا تھا. تو وہی تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. تو مطلب کسی نہ کسی اس وقت اس زمانے میں تو اس کا رخ جو ہوگا وہ صخرہ کی طرف ہی ہوگا. جی تو وہی ہے نا, اسی لیے پھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. وہاں مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا, بیت المقدس کا ذکر تو نہیں آیا نا. وہ تو ایک قبلہ تھا. قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے اس کی نسبت سے کہ اس سے پہلے وہ قبلہ تھا, حالانکہ اصل قبلہ تو یہی ہے سب سے پہلا, ان اول بیت وضع للناس. یہی تو بات ہے کہ اگر گھر یہی تھا اللہ تعالیٰ کا, جی ہاں, اسی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو منہ اسی کی طرف کر کے نماز پڑھتے. جی جی بالکل. تو پھر ہم کیوں مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کہتے ہیں؟ وہی میں نے عرض کیا نا کہ اس کی بنسبت یہ جو مسجد حرام ہے اس کی بنسبت اس سے پہلے مسجد بیت المقدس وہ قبلہ اول تھا, قبلہ تھا اس سے پہلے, اس کی وجہ سے اس کو قبلہ اول کہہ دیا. ورنہ قبلہ اول تو یہی ہے, خانہ کعبہ ہے. اصل تو قبلہ اول خانہ کعبہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے جی ہاں, اس کو تعمیر کیا تھا. لیکن صرف نسبت سے, اس کے علاوہ نہیں. جی ہاں بتا دیے صفحہ نمبر. آیت نمبر 60 پیج کلیئر ہو 33. گیا ہے. جی ہاں, علم تر الی الذین یزعمون, پیج 33 آیت نمبر 60 رکوع اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تو جیسے کہ پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو آخری آیت پڑھی گئی تھی کہ جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا، اور جو تمہارے حکمران ہیں، حاکم ہیں، ان کا حکم مانو، اور اگر کسی قسم کا تنازع پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو.
اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے ہی بہت اچھا ہے۔ تو یہ تو اصل مومنوں کے لیے جو خطاب تھا ان کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا اس کا ایک چہرہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے منافقین کا چہرہ ہے کہ وہ جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی بات ماننی ہے، نہ اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی وہ سب کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو بھی مان رہے ہیں اور تورات اور انجیل کو بھی مان رہے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں۔ تو طاغوت سے مراد ہی وہ غیر اللہ کی حکومت ہے، اس کی عدالت ہے، اس کے جج ہیں، وہ طواغیت ہیں، وہی طاغوت ہیں، وہ ان سے چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور فرمائے کہ اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور گمراہ کرنا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا ان لوگوں کی طرف کہ الم تر الی الذین یزعمون، کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں، یعنی پہلے وہ دعویٰ کرتے ہیں، یہی ہے منافق کا معاملہ کہ پہلے تو وہ دعویٰ کرتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں صاحب ایمان ہوں اور میں تمہاری طرح کا ہوں۔ یہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بول کے، دروغگوئی کے ذریعے سے جس طرح بھی ہو سکے یہ ثابت کرے کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ تو پہلے انہی کی طرف فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو یہ یزعمون، زعامہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو صرف وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں تو اس میں معاملہ اور ہو جاتا، لیکن یہاں جو ہے کہ زعامہ سے مراد یہ کہ صرف دعویٰ کرنا ہے۔ تو یہ دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے حوالے سے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور دوسری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے اس کے برعکس، اسی کی جو ان کی کہہ لیجئے دوغلی پالیسی ہے، اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ طاغوت پہ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے کہ رسول اللہ کے پاس جائیں یا خلفائے راشدین ہیں اگر ان کے پاس جائیں، وہ جانا چاہتے ہیں تو ان طواغیت کے پاس جاتے ہیں جو غیر اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب اس میں ایک وہ لاتے ہیں ایک وہ روایت کہ ایک وہ یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا، تو منافق تو چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے کسی اور کی طرف لے جائے، یہودی کہہ رہا تھا کہ نہیں چلو رسول اللہ کے پاس، ان کے سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو وہ یہودی نے لے گیا تو آپ نے فیصلہ کر دیا، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ وہ پھر بھی وہ اڑا رہا نہیں کہ چلو جی ابو بکر سے چاہتے ہیں، انہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو رسول اللہ نے کیا تھا۔ سیدنا عمر کے پاس گئے کہ ان سے بھی کروا لیں کچھ، ان کے پاس گئے، ان سے اس نے بتایا یہودی نے کہ پہلے ادھر گئے تھے پھر ادھر گئے تھے، اب آپ کے پاس آئیں، کہنے کہ ذرا ٹھہرو بھی، اور جلدی سے تلوار لائے اور اس کی گردن صاف کر دی۔ تو بھائی یہ روایت جو ہے وہ اتنی مستند نہیں ہے اس میں کہ اس لیے کہ منافقین کو مارا نہیں گیا، پہلی بات تو یہی ہے۔ تلوار بڑی مشہور کی گئی ہے، ہاں یہ خام خواہ کی مشہور کر دی ہے ان کے بارے میں کہ ان کا درہ تھا یا ان کی تلوار تھی، وہ خاموش نہیں رہتی تھی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کا کافی ہے، قرآن نے اس کے بارے میں صاف کہہ دیا ان کے بارے میں کہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، تو شیطان ہے جو ان کو گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، تو لہذا وہ نہیں ہے ایسی بات، اس لیے کہ یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ منافقین کو نہیں مارا گیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جسے ظاہر پہ ہمیں جو کہا گیا ظاہر پہ حکم رکھنے کو کہا ہے، تو ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہم ان کو مسلمان مانیں گے۔ تو اسی لیے پھر ان کو قتل کرنا، جیسے آپ نے کہا بھی جب کہا بھی گیا کہ اب ان کو اڑا دیں، سب کو گردنیں اڑا دیں ان کی، کہا کہ نہیں، لوگ یہی کہیں گے دیکھو یہ اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے،
اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہا ہے تو یہ ایک پروپیگنڈا ہوگا، کافروں کو موقع مل جائے گا، خام خواہ کی وہ باتیں بنیں گی، اسی لیے پھر آپ نے نہیں کیا۔ تو یہی بات ہے کہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بغیر کسی اس کے، ٹھیک ہے یہ بات اگر ہو بھی تو بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ رسول اللہ کا حکم نہ مانا جائے، تو لہذا پھر وہ اس کی بات نہیں ہے۔ اصل بات پھر یہی کہ جو طاغوت ہے، اب طاغوت سے مراد کیا ہے، اس کی جیسے اپنے پہلے بھی پڑھا تھا، اس میں اصل تو یہی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، یعنی جس کو مقدس سمجھا جاتا ہو کہ اس کے خلاف آپ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کو غدار قرار دے دیا جائے گا، آپ کو بد کردار بنا دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا وہ کہا جائے گا، تو یہ سب طاغوت ہیں۔ جیسے کہ کوئی چاہے وہ کوئی شخص ہے، شخصیت ہے، اس کو اتنا چڑھا لیا جائے کہ وہ بہت ہی مقدس بن جائے، انسان ہے ٹھیک ہے، لیکن شخصیت پرستی تو نہیں ہے اسلام میں کہ کسی بھی شخص کو اس طرح پوجا پاٹ کی جائے کہ اس کو فرشتہ بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی نظام حکومت ہے جیسے جمہوریت ہے، اس کو ہم اتنا پاک اور مقدس سمجھیں کہ بس اسی میں ہماری فلاح ہے اور اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی طاغوتی چیز ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کوئی ازم آ جاتا ہے، نظام آ جاتا ہے، جو بھی چیز آ جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے پھر وہ طاغوت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک تو صرف ہے کسی کی ذاتی محبت، ذات تعلق، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ہو من حیث القوم کسی چیز کو اس طرح اپنا لینا، اسی میں پھر عدالتی نظام آ جاتا ہے۔ تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یا ابھی تک وہی جو برٹش لا ہے اسی کے تحت چل رہا ہے، تو وہ یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اب اس میں وہ چیزیں جو اسلام کی قانون وہ ہے شہادت ہے اس کو لیں، قانون عدالت ہے اس کو لیں، ججز کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ لیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ وہاں پر کیا معاملہ ہے۔ اور وہ شریعہ اکیڈمی میں ججز آتے ہیں ہمارے ہاں، ان کی اس سال تو مجھے نہیں بلایا، ورنہ میں ان کو وہی پڑھایا کرتا تھا جو حدیث میں عدالت کے بارے میں یا شہادت کے بارے میں ججوں کے بارے میں آئے۔ ایک حدیث تو میں ضرور پڑھایا کرتا تھا کہ جنت میں ایک ہی جائے گا، دو جہنم میں جائیں گے، تو تم دیکھ لو تم کس میں ہو، تمہارا مقام کہاں پر ہے۔ لیکن وہ سب چکنے گھڑے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان پہ۔ جی ہاں، وہ میں نے تجربہ کر لیا، ان کے ساتھ سفر بھی کیا، دیکھا بھی، کوئی نہیں، بہت کم ملتے ہیں جو کچھ اچھے ہوں، نیک آدمی ہوں، ورنہ اکثر سب وہ برباد ہیں۔ ایک چیز یہاں سے جی ایک یہ جو ہم نے پچھلے لاسٹ اسی سے ریلیٹڈ آگے جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر۔ مسئلہ یہ ہے پریکٹیکلی، مجھے یاد ہے 82 میں جب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہو گئی تو ایرانین حکومت جو تھی وہ یا ان کے علماء وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت فون پہ اس پہ اخباروں میں اس زمانے میں اخبار ہی ہوتے تھے تو کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جی جو ہمارا تنازع ہے ہم اس کو جو ہے وہ یہ فردو الی اللہ ہے برسول ان کنتم تؤمنون۔ تو ابھی یہ بتائیے سر کہ یہ مسلمان کے اندر ہیں، نام تو مسلمان ہوئے، اللہ کا ہے حکم بھی آگے، پھر بھی جو ہے وہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور لوگوں کو ذبح کرا رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو کیا حل ہے اس کا؟ اور اس سچویشن میں ہمارا دین جو ہے وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نہیں، اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہے، جہاں مسلمان اور مسلمان کا معاملہ ہے تو وہ تو قرآن نے حل بتا دیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ ہے اس کا حل کہ وہ پھر تیسری طاقت ہونی چاہیے جو کہ ان کے درمیان اس کو حل کرے، دونوں مسلمانوں کو بٹھائے اپنے سامنے اور ان کے ساتھ پھر وہ یہ تیسری طاقت جس کو مان لیں، کوئی عدالت ہو سکتی ہے، کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسا ادارہ ہو سکتا ہے، اس کو جو مسلمانوں کا ہو، یہ نہیں کہ اقوام متحدہ کے پاس جائیں ہم، وہ تو ایک لانڈی ہے امریکہ کی، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی اپنی ایسی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے
کہ وہ بیٹھے مسلمانوں کو کہے، چاہے وہ 2 ملکوں کا معاملہ ہو، 2 قوموں کا معاملہ ہو، 2 گروہوں کا معاملہ ہو، جو بھی ہے قرآن ہی کہہ رہی ان طائفتین من المؤمنین اقتتلوا، آپس میں لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت ہو رہا ہے تو وہ فیصلہ کریں گے. اور اگر نہیں مانتا فإن بغت، اگر ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتی ہے تو پھر اس سے لڑو، تم سب مل کے لڑو اس سے، پھر ظالم کے ساتھ. پھر تمہارا سب کا فرض ہے اس کو ختم کرو یا اس کو سبق سکھاؤ کہ تم اس طرح مت کرو اپنے مسلمان بھائی سے لڑنا. یہ تو معاملہ اس کا ہے پھر وہ. اور تو وہاں پہ پھر وہ ہے اصل جو طریقہ بتا دیا. یہاں تو ایک عمومی بات بتائی کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اور وہاں بتا دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے سورہ حجرات میں. اور دوسری بات اگر کسی دشمن کے ساتھ ہے جو ہمارا دشمن ہے جیسے کہ یہودیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ پھر وہ تو سب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ تمہارے بھائی وہاں پہ جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اور تم یہاں بیٹھے ہو آرام سے. تو یہ ہے تو ہم سب پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ ہم جائیں اور جا کے جہاد کریں اس کے خلاف، اس یہودی کے خلاف. تو جو کرنا چاہیے جن کو وہ تو کر نہیں رہے، تو اسی لیے بس ہم بے بس بیٹھ جاتے ہیں پھر. تو یہ ہے معاملہ. اصل میں سر جنگ صفین میں قرآن پاک کو حاکم بنایا گیا، جی قرآن پاک اٹھا کے لے کے آ گیا، اور پھر اس درمیان میں چند ایک جو صحابہ تھے اور انہوں نے کہا ہم فیصلہ کرتے ہیں، تو وہاں بھی چیزیں کلیئر نہ ہوئیں، اس سے آج تک جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ مطلب بڑا وہ نیتیں صاف نہیں ہیں نا. نیتیں جب صاف ہوں اور اس کا جیسے قرآن نے ان کے لیے حتیٰ کہ جو میاں بیوی کے بارے میں فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، جب اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان یریدا اصلاحا، تو پھر توفیق ہوگی. جب اصلاح ہی نہیں چاہتے توفیق کیسے ہوگی؟ تو اسی لیے پھر چاہے وہ ایران عراق کا مسئلہ ہو، عراق اور کویت کا مسئلہ ہو، سعودیہ اور یمن کا مسئلہ ہو، تو یہ سب مسائل جو ہیں وہ اس میں حل ہونے چاہیے کہ جو کہ ایک باقاعدہ ایک ایسی عدالت ہو جس میں مسلمان ہوں، اور وہاں پہ اس چیز کو لایا جائے، وہاں پہ دونوں پیش ہوں. اب وہ جاتے ہیں کہ وہ جو عالمی عدالت ہے تو وہاں پہ کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا بھی تو بیکار ہے، کوئی اس کو امپلیمنٹ کرا ہی نہیں سکتے وہ. تو یہ ہے اصل چیز کہ وہ چاہتے ہی نہیں. اصل ان کی سب کی جو ہے ڈور کہیں اور سے ہلتی ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا بس. اس لیے کہ سب پٹھو ہیں دوسروں کے، اپنی کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں. ورنہ یہ کہ 18,000 بندے مر جائیں اور یہ سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو ذرا سے بھی احساس نہیں ہوتا، صرف باتیں بنانے کے لیے ہیں. اب وہ دوحہ فورم میں سن رہا تھا، اب سب بول رہے ہیں، بڑے چڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں. اردن والا ساتھ وزیر خارجہ بولا بھائی تم تو ساتھ بیٹھے ہو، کچھ کرو نا. پھر تم بولنا ہی آتا ہے صرف تمہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تم. وہی ہیں انگریز کے پٹھو ہیں سب، وہ کچھ نہیں کریں گے. اسی طرح وہ مصر ہے، مصر نے صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں کوئی فلسطینی یہاں نہیں آئے گا، یہ ہمارا مسئلہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ان کو وہ صحرائے نقب ہے، وہ اس میں سب کو بھیج دو وہاں پہ، وہ وہاں پہ بھوکے پیاسے سب مر جائیں گے. پھر وہی اسرائیل والی بات ہو گئی، وہ ویسے ہی مارنا چاہتا ہے، یہ اس طرح مارنا چاہتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرے تھے وہ پرانے جو تھے اخوان مسلمین والے صدر، ان کی بھی کلپ آتا ہے، ڈاکٹر مرسی. جی ہاں، انہوں نے اس وقت جب غزہ پہ ہوا تھا حملہ تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم تیار ہیں. تو یہ تبھی تو انہوں نے کہا کہ نکالو اس کو، یہ کہاں سے آ گیا جہادی. تو اس کے اوپر ختم کر کے یہ سی سی آ گیا، اور آج ان کا الیکشن ہو رہا ہے، وہ 4تھی مرتبہ پھر آ جائے گا. وہاں تو 99.99 ہوتا ہے عموماً. اب دکھاوے کے لیے 3-4 اور بندے کھڑے کر دیے ہیں، تو وہ دیکھے گا نتیجہ وہی نکلے گا کہ وہی پھر دوبارہ آ جائے گا 4تھی مرتبہ. ہمارے یہاں سر کیا ہو رہا ہے؟ خیر ہمارے چھوڑ دیجیے، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، قانون تو نہیں ہے نا کوئی. اس کی جو مرضی ہو، تو اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے ہم، کیونکہ مثال ہے ہی نہیں اس کی. تو ان کی بات کر رہا ہوں نا کہ جو کہتے تو جمہوریت ہے، جی بالکل، جمہوریہ العربیہ المتحدہ یا جمہوریت مصر العربیہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی کیا جمہوریت؟ کوئی جمہوریت نہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے. تو بہرحال تو بات ہو رہی ہے طاغوت کی. تو طاغوت کسی بھی شکل میں ہو، جیسے میں نے عرض کیا، تو وہ پھر اس کی طرف. یہاں پہ بات ہو رہی ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. طاغوت سے مراد یہاں پہ بالذات وہ عدالتیں ہیں جو کسی بھی غیر اللہ کے نظام پہ چل رہی ہیں، تو ان کی طرف جانا، اس میں کرنا، وہ چیز جو ہے اس کے لیے فرمایا کہ جبکہ ان سے کہا گیا تھا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، طاغوت کا کفر کرنا ہے.
تو وہ آیت آپ نے پڑھی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. تو وہ دیکھ لیجیے وہاں پہ پہلے کفر کی بات کی ہے، پہلے طاغوت کا انکار کرو، پھر اللہ پر ایمان ہے تو پھر تم نے مضبوطی پکڑی ہوئی یہ رسی. جب کفر تو ہے ہی نہیں، ہمیں تو بڑی محبت ہے ان سے، ہم ہر چیز میں انہی کی طرف دیکھتے ہیں، ہر بات میں، ہر مسئلے میں، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، تعلیمی ہو، عدالتی ہو، جب ان کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہاں جائیں گے ہم. تو پھر ہم نے طاغوت کا کفر تو کیا ہی نہیں ہے، تو پہلے طاغوت کا کفر کریں اور پھر اللہ پر ایمان لائیں. تو وہ ہے چیز جو فرمائی اللہ تعالیٰ نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. لیکن ہم نہیں مانتے، تو کہتے ہیں بس نماز روزہ کر لو بس کافی ہے اور کوئی ضرورت نہیں، وہ ایسی چلتے رہو جیسے چل رہی ہے. تو یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے یہ کہا تھا لیکن وہ یہ ماننے کو نہیں. تو اصل کیا ہے پھر یہ معاملہ؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے ان کو کہ بہت دور کی گمراہی میں بھیج دیا جائے، اتنی دور گمراہی جس میں واپسی ہو ہی نہیں سکتی. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی شورائیت ہونی چاہیے، جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، تو کہیں گے تو پاگل ہے، نہیں مانے گا کوئی بھی، اس لیے کہ بہت دور جا چکے ہیں، گمراہی میں گڑھے میں اتنے گر چکے ہیں کہ وہی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے، وہی اصل دین ہے، وہی اصل تقویٰ ہے، وہی اصل ہماری نجات کی راہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلتے رہیں. وہ دیکھ ہی رہے ہیں اس کا حشر آپ، جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ وہ ہے جمہوریت، کہ بس جو بھی جس کے اوپر ٹھپا لگ گیا بس وہ آ گیا، ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو لہذا یہ شیطانی سب کھیل ہے جو اس طرح ہمیں دور کرنا چاہتا ہے اللہ کے احکام سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ تعالیٰ کے قانون سے، اس کی عدالتوں سے دور کر کے ان عدالتوں میں لانا چاہتا ہے جو کہ سب غیر اللہ کی ہمیں سکھاتی ہیں کہ اس پر عمل کرو تم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا. تو یہاں پہ فرمایا کہ ان سے تو کیا کہا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں اس کی طرف آؤ، یعنی قرآن و حدیث. جیسے پچھلی آیت میں پڑھا ہم نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. وہ ہم آنا نہیں چاہتے، وہ ماننا نہیں چاہتے. تو فرمایا کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافقین جو ہے منہ پھیر کے اپنا رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہے کتنی بڑی وہ نفرت ہے کہہ لیجیے اللہ اور اس کے رسول سے. تو ایک منافق میں ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. اب ان سے کہیں کہ جی آپ اللہ کی بات مان لیں، نہیں، اللہ کے رسول کی بات مان لیں، نہیں. جہاں مصیبت آ جائے وہاں پہ اللہ یاد آ جاتا ہے ہم کو. وہی امریکی کو بچانا تھا، جس سے 3 بندے مار ڈالے ہمارے، تو اس کے لیے دیت یاد آ گئی. وہ تو قتل عامد ہے، اس کا پہلے قانون تو چلاؤ، پھر پہلے اس کے اوپر وہ عدالت میں ان کے اوپر مقدمہ چلاؤ پہلے تو. اب اس کے بعد پھر وہ اگر برا سا معاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دیت کی، پہلے ہی دیت کہاں سے آ گئی؟ پہلے فیصلہ تو کرو اس کے اوپر کہ اس شخص کے اوپر کہ اس کی گردن ماری جائے، اس کو پھانسی دی جائے، قتل کیا جائے. وہ تو کیا ہی نہیں ہم نے، پہلے ہی دیت پر آ گئے. یہ اسی لیے کہ وہ وہاں پہ اللہ رسول یاد آ گیا کہ اس میں ہمارے لیے حل ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے، جہاں پہ حل نکالنا ہوتا ہے وہاں اللہ رسول یاد آ جاتے ہیں. ابھی وہ تھا وہ ایک وہ ہوا ہے، ایک کوئی تھا سپاہی صحابہ کا، اس نے کئی قتل کیے تھے، کہ شیعوں کا کوئی تھا، اس میں اس نے کئی مارے تھے اس نے. تو وہ اب تک وہاں ایبٹ آباد کی جیل میں ہے. تو پہلے بھی مجھے بھی ایک دفعہ بلایا تھا انہوں نے، اس میں کچھ وہ ایڈوائس کے لیے. تو اب پھر اس کی وہ پیشی تھی. تو وہی تھا، میں تو خیر نہیں جیستی کہ فائدہ ہوتے نہیں وہاں پہ عدالتوں میں، سب ایسی چکر مکر ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اب وہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جو سزائیں دی گئی ہیں 10 مرتبہ تو شاید اس کے موت کی سزا ہے، کتنی ہے، اور اس کی سزاؤں میں تخفیف کی جائے.
تو اس پہ کوئی فیصلہ آ گیا تھا یا کچھ تھا کہ اس میں سزا میں تخفیف کر دی جاتی گی، تو اس کے بعد دوسری کئی درخواستیں آ گئیں کہ ہماری بھی سزا میں تخفیف کرو، پھر اس کی کرتے ہو تو ہماری بھی کرو پھر. یہ مسئلہ تھا، اس پر انہوں نے کرنا تھا. تو وہاں پہ اللہ اور اس کا رسول یاد آ گیا سپریم کورٹ کو. یہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں اپنی جان بچانی ہوتی ہے یا کوئی حل نکالنا ہوتا ہے کسی مسئلے کا تو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر لیتے ہیں، ورنہ وہی جو گوروں کا قانون ہے وہی چلے گا. فیور دے لیں، جو مرضی کر کہہ لیں آپ اس کو جی، لیکن اس کو کیا دیں گے فیور؟ وہ تو حل تو ہے ہی نہیں جی. بالکل جی ہاں، بالکل یہ فیور ہی دینا ہے جو کہہ لیجیے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ پورے قانون کو دیکھیں، اس کو دیکھیں کہ اس میں کہاں تک ہے. اس کے ایک شخص قاتل ہے تو قاتل ہے، اس پہ فیصلہ کریں آپ کہ اس کی گردن مارنی ہے. اب اس کے بعد پھر ان کو جو اس کے ورثاء ہیں ان کو چوائس دی جائے گی کہ کیا آپ اس کو معاف کرتے ہیں، دیت لیتے ہیں. تو وہ اگر کہیں کہ ہاں ہم لیتے ہیں تو پھر عدالت پھر فیصلہ کرے گی کہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن جو ایک تو وہ ہے جو کہ ملک کا قانون ہے، وہ اس پہ نافذ ہوگا، جیل ہے یا کوئی جرمانہ ہے یا کچھ ہے تو وہ ہوگا وہ. اور اس کے بعد پھر اس کے جو ورثاء کہہ رہے ہیں مقتولین کے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دیت لے لیں گے، معاف کر دیتے ہیں اس کو، تو پھر وہ اس سے دیت دینا ہوگی اور وہ پھر اس کی جان چھوٹے گی. یہ طریقہ ہے. تو لہذا اس تو کرتے نہیں ہیں آپ. وہ جو قانون ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا قانون، وہ تو نہیں لیا آپ نے. تو فرمائیں کہ رایت منافقین یصدون عنک صدودا، تو یہی منافقت ہے، یہ ہے منافقت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت الہی جو ہے وہ ہے اصل ایمان، اور اطاعت نہ کرنا وہ ہے اصل منافقت. وہ ہے منافقت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف کہہ دی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ماننی تو وہ چیز جو ہے پھر وہ منافقت ہے، کہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ جو بھی قانون ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، وہ ہم نہیں مانیں گے. تو فرمائیں کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. فرمایا کہ پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا. کہ یہ ہے ان کا معاملہ کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے پھر آتے ہیں. یہی ہے اذا اصابتہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جب کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، پھنس گئے کہ اب کیا کریں، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ثم جاءوک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ کر دیں. یحلفون باللہ، اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہتے تھے، ہم تو بہت ہی اچھی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ نہیں مانتے یہ لوگ. تو وہی جیسے میں نے عرض کیا، جب مصیبت آتی ہے تب وہ فوراً قرآن کا سہارا لیں گے، حدیث کا سہارا لیں گے، اور جب مصیبت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہی چل رہا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں، یہی ہے منافقت. یہی ہے منافقت کہ آپ نے قرآن کریم کو ویسے تو چھوڑ دیا، کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی بات نہیں ماننی، کسی قسم کے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. بس آپ عدالتوں پہ لکھ لیں موٹا موٹا وَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، آیتیں لکھنے سے کیا آپ مسلمان ہو جائیں گے؟ اصل تو وہی منافقت ہے آپ کی کہ آپ نے وہی قانون جو ہے وہ برٹش لا وہ لے رکھا ہے، اسی کے مطابق چل رہے ہیں آپ. وہی آپ پڑھایا جاتا ہے، کسی بھی لا کالج میں جا کے پڑھ دیکھ لیجیے آپ کیا پڑھاتے ہیں وہاں پہ. یہی چیزیں پڑھاتے ہیں جو ان کے لا ہیں، برٹش لا کے مطابق جو ہمارا لا بنا لیا گیا. انڈین لا تھا، انڈین میں سے وہ پاکستانی PPC بن گیا. اب اس میں سے انہوں نے جو چیزیں تھیں وہ تھوڑی بہت آگے پیچھے کر کے چلو جی وہ اسلامی قانون بن گیا. یہ تو طریقہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم واعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو ان سے دھیان ہٹا لیجئے
انہیں نصیحت کیجئے، ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے، یہی ہے۔ اب اس میں مار دھاڑ کے ذریعے سے نہیں آ سکتا، جیسے کہ انہیں جو طالبان ظالمان ان لوگوں نے جو کچھ کر رکھا ہے وہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے دہشت گردی کے اسلام لاؤ دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اتنا بڑا ظلم کہ اس طرح معصوم لوگوں کو مار دینا، قتل کر دینا، اڑا دینا، بم یہ جو کر رہے ہیں سب بدامنی کی باتیں، تو یہ سب وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا غور کر لیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھمکی ہے، اللہ ان کے پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے وہ بتا دیا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پہلی بات ہے کہ ان کو توجہ مت دیجیے، اور پھر کیا کیجیے، پھر آپ عِظْهُمْ، واعظ و نصیحت کیجیے، بتائیے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور پھر انہی کے بارے میں ان سے پھر قول بلیغ کہیے، وہ بات جو کہ سمجھ میں آنے والی ہو، جو بات سمجھ جائیں، قبول کر لیں، وہ ہیں۔ تو ان کو بٹھائیں، پھر آپ بٹھائیں گے ان کو ساتھ میں ملائیں، آؤ بھائی میز پہ آؤ، بات چیت کرو۔ وہاں پہ ایک اور تیسرا ہونا چاہیے، کوئی عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، کوئی بھی ہے، کہ ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف وہ ہیں، تاکہ بیٹھ کے بات ہو۔ یہ دہشت گردی تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس پہ کسی کو حکومت پہ، جتنے بھی ہیں جو ہمارے ہاں یہ دھرنے شرنے اور یہ اور جلوس اور جلسے، یہ سب کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں تو یہ طریقے ہیں، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، وہ چیزیں ہیں، وہ ہے وہ کرنی ہے، وہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ وہ ہم کریں۔ تو اس کے لیے وہی ہے کہ جب کہ مخلص لوگ ہوں گے، اخلاص کے ساتھ بات کریں گے، وہ بھی مخلص لوگ ہوں، سمجھیں، بتائیں ان کو، ان کی بات جو اچھی بات ہے صحیح ہے اس کو قبول کیا جائے، جو غلط بات ہے اس کو انکار کیا جائے۔ تو یہ ہے طریقہ، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کھلی چھٹی دے دیں، وہ جو مرضی کرتے پھریں اور معصوم لوگوں کو قتل کرتے پھریں۔ یہ کسی طور پہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ دین کے نام پہ کریں یا کسی اور کے نام پہ کریں، سب غلط، اسلام اس کو نہیں مانتا ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز جو بتا دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ہے اصل طریقہ جو بتا دیا کہ عفو درگزر، واعظ و نصیحت، قول بلیغ، 3 باتیں فرما دی گئی ہیں، اس طرح ان کے ساتھ کیجئے اور پھر ان کو مسئلہ حل کیجئے۔ اگلی آیت میں جو فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، یہ ہے اصل مقصد۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے، اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتے، تو اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا، اللہ کو نہایت مہربان پاتے۔ تو یہاں پہ جو فرمائی پہلی بات کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، تو دوبارہ پھر اطاعت کی بات کی۔ وہ آیت جو ہم نے پچھلی رکوع میں پڑھی تھی کہ وہاں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر اس رکوع میں بھی یہی فرمایا گیا کہ الی اللہ والرسول، اور پھر تیسری مرتبہ پھر آ رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی رسول جو بھی بھیجا ہے اس کو صرف اس مقصد کے لیے الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے جی آپ؟ اس لیے کہ ہمارا امام نہیں مانتا، ہمارے پیر صاحب نہیں مانتے، تو ہم کیوں مانیں؟ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ رسول اللہ کے صریح قول کو ہم رد کر دیں، انکار کر دیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ کیا ان کو نہیں پتہ تھا؟ ان کو حدیث نہیں آتی تھی؟ ہم کیوں مانیں پھر؟ اس قسم کی بات جو ہے کتنی غلط ہوتی ہے کہ ہم صاف انکار کر دیتے ہیں اطاعت الہی سے، اس لیے کہ ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا مذہب وہ اجازت نہیں دیتا، تو ہم کیوں کریں؟ تو کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو یا امام احمد ہو یا امام مالک ہو، امام شافعی ہو، وہ تو کہہ دیں گے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں رسول بنا لو، ہماری اطاعت کرو، ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ، ہم نے تو ایک راستہ بتایا تھا، ہم نے جو سمجھا تھا وہ بتا دیا، اور یہی کہا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے تو پھر ہمارے قول کو دیوار پہ مار دینا، مت قبول کرنا، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے ایک
ان کی امت کے افراد ہیں، تو پھر یہی ہے کہ ہم وہاں پہ وہ سرخرو ہو جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا. وہ تو سرخرو ہو گیا، انہوں نے تو کہہ دیا تھا، تم نے صاف کہہ دیا تھا. تو یہ ہم نہیں سمجھتے اور اطاعت کرنے سے گریز کرتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح اپنے اوپر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس وقت یہ ان کے لیے تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، کہ وہ آپ کے پاس آتے، آپ سے بخشش کی دعا کرتے، طلب کرتے، تو پھر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ تو وہ توبہ قبول کر لیتا اور ان پر رحم فرما دیتا. تو اسی میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھے، تو آپ کی وفات کے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، اور آ کے اس نے پھر نبی قسم کی قبر پہ رونا دھونا شروع کر دیا اور اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. بہت ہی اپنا اس نے وہ رویا دھویا اس پر. تو اس کے لیے پھر آواز آئی کہ تیری بخشش ہو گئی. وہ اس آیت کی روشنی میں یہ بیان کیا. تو یہ بھی ایسی کوئی مستند حدیث نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، کوئی اس کی وہ نہیں ہے. یہ تو اس وقت کا تھا. اب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ تو ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ استغفار کرو. کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو جب اللہ کا وعدہ موجود ہے تو ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں رہی. پھر بھی اس وقت تو تھا کہ رسول اللہ موجود تھے، تو ہمارے پاس ایک راستہ موجود تھا کہ ان سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. اور صحابہ یہی کرتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا آپ کے پاس آتے، آپ دعا فرماتے ان کے لیے، استغفار کرنا استغفار کر دیتے، جو اس وقت کی سچویشن ہوتی کر لیتے تھے آپ. لیکن اب تو نہیں ہے. اب کیا کریں؟ جی آپ ان کے قبر پہ جائیں. یہ باتیں تو اور دوسری طرف نکل جاتی ہیں نا پھر. اسی لیے پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے. تو لہذا پھر یہ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے وہ ملے گی، اس کا راستہ کہیں بند نہیں کیا گیا. وہ تو صرف ایک وسیلہ تھا اس وقت، اس لیے کہا گیا تھا. اب وہ وسیلہ نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے وہ. تو لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہماری دعا سن لے، ہمارا استغفار مان لے، ہماری توبہ قبول کر لے، اور پھر وہ تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں اللہ کے ہاں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. یہ شروع کروں میں کہا آپ بات چیت کر رہے ہیں، کر لیں. نہیں، میں پوچھ رہا تھا سر، اس وقت یہ ویسے ذہن میں آیا جی جی اطاعت کے معاملے میں سے اللہ رسول کے ساتھ علول العزم پر آیا تھا. جی جی استغفار کے سلسلے میں صرف اللہ ہی رہ گیا ہے. بس بالکل. اس لیے کہ اولو الامر تو رہیں گے نا، اولو الامر تو باقی رہیں گے. حکمران جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں الٹے ہوں سیدھے ہوں، جیسے بھی ہوں وہ ہیں. لیکن آپ ان کے پاس استغفار کے لیے نہیں جاتے. حال استغفار کے نہیں جا سکتے، وہ اس قابل نہیں ہیں. جی ہاں، وہ تو ان کی اپنی پٹائی ہونی ہے. تو استغفار کے لیے صرف اللہ ہے. اللہ سے کہا کہ اللہ سے استغفار مانگو. وہاں پہ بھی اللہ ہی کا کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ تو دعا کریں گے صرف، کہ وہ آپ کے لیے استغفار کی دعا کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب ہے، رحیم ہے. یہی کہا گیا. تو اصل پھر جو سورس ہے استغفار کا وہ اللہ کی ذات ہے. جی. اس کے بعد جو ایک اور اہم آیت آئی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور فرمایا کہ پس نہیں تیرے رب کی قسم. تو یہاں پہ قسم کھا کے کہا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ آپ نے پڑھائی ہے قرآن کریم میں کہ بہت کم جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اپنی ہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، بہت کم ہے. فلا وربک، آپ کے رب کی قسم یہ کہا جا رہا ہے. تو رب کی قسم جو ہے وہ اس طرح بہت کم آئی ہے. وہ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بہت ہی اہم واقعہ ہے، بہت ہی یعنی حساس معاملہ ہے، وہاں پہ یہ بات آتی ہے. تو فرمایا کہ لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان یعنی قبول ہوگا ہی نہیں ان کا. کیوں؟ کب تک؟ حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، جج نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں، اس وقت تک وہ ایمان نہیں ہے.
صاف دیکھیں قرآن صاف کہہ رہا ہے کس میں، فیما شجر بینہم، جو تمہارے اندر جو تنازعات ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس میں جاؤ رسول اللہ کی بات کرو، ان سے پوچھو۔ تو ظاہر اب تو ہمارے پاس قرآن ہے اور حدیث دونوں ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور تو پہلی بات کہ رسول اللہ کو اپنا حکم ماننا ہے، اپنا جج ماننا ہے۔ دوسری بات ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اپنے جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے اس میں اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی کسک محسوس نہ کریں، کوئی بھی ذرہ برابر بھی، جو فرمائے کہ حرجا مما قضیت، بالکل بھی کوئی بھی کسی قسم کی وہ پہ پیشانی پہ کوئی وہ نہیں آنے چاہیے کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا، نہیں۔ اور تیسری چیز وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، جھک جانا ہے، مان جانا ہے۔ وہاں پہ اب کوئی نہیں ہے کہ نہیں یہ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی تو اس کا تو نہیں۔ تو اس میں بھی ایک واقعہ وہی آتا ہے جیسے کہ ذکر کیا وہی سیدنا عمر والا بھی آتا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ جو صحیح روایت آتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے والد اور ایک انصاری کے درمیان حرہ کی جو نالیاں تھیں، یعنی کھیتوں کی جو نالیاں ہوتی ہیں کھالے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ تو وہ آ کے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زبیر سے کہیں کہ وہ تھوڑا مجھے بھی دے دیا کرے پانی، یا مجھے رعایت کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم ہو جاؤ اپنے پانی چھوڑ دو اپنے اس کے لیے، پڑوسی کے لیے، انصاری کے لیے، تو چھوڑ دینا۔ تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ اچھا یہ آپ کا پھپھی زاد ہے اسی لیے آپ نے کہہ دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ پہ الزام کہ آپ اقربا پروری کر رہے ہیں، کہ اس لیے کہ آپ کا پھپھی کا بیٹا ہے زبیر، اس لیے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے زبیر، اب یہ ہے کہ تم پانی بھر لو اپنی کیاریوں میں، جب بھر چکو تو پھر چھوڑ دینا۔ تو پہلے آپ نے احسان کی بات کی تھی، جب اس نے اس طرح کی غلط بات کہی تو یہ اب قانون آ گیا، اب شریعت آ گئی کہ ہر ایک کا حق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے پانی دینا اپنے کھیتوں کو، تو اسی لیے زبیر کو کہا کہ تم اپنے کھیتوں میں بھر لو پانی، اس کے بعد جب بھر چکو تو پھر ان کو دے دینا۔ رعایت اب ختم، جو رعایت مانگ رہا تھا وہ رعایت مانگ رہا تھا کہ کچھ رعایت کر دیں، کچھ میرا بھی خیال کر لیں، جلدی چھوڑ دیا کریں پانی۔ تو رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے وہی بات کہی کہ ہاں زبیر ان کا بھی خیال رکھا کرو، دے دیا کرو ان کو پانی۔ لیکن جب اس نے الٹی بات کر دی تو وہ چیز جو تھی وہ غلط ہو گئی۔ تو اسی لیے پھر فرماتے ہیں کہ اسی پر ہی یہ میری خیال یہی ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں آئی تھی۔ تو لہذا فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے ان کا جب تک کہ آپ کو اپنا حکم نہیں مان لیتے۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات وہی ہے کہ پھر ایک تو کوئی محسوس نہیں کرنا، اور دوسرا اس کو ماننا ہے، 100% ماننا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا بس، اب آگے نہیں جانا، اس لیے کہ آپ سپریم کورٹ ہیں، اس کے بعد تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کہیں چیلنج نہیں کر سکتے آپ کے رسول اللہ کے کسی فیصلے کو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ قرآن نے صاحب بتا دی ہے کہ ہم دیکھ لیں پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ ہم تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ان کو اپنا حکم مان لیں۔ اور اس کے بعد فرمائیں کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے تھوڑے اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ تو یہ بھی ان کے لیے ہے، انہیں منافقین کے حوالے ہی سے بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم رکھتے، یعنی یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ یہ بات مان لو، ہماری عدالت میں آ جاؤ، رسول اللہ کی عدالت میں آ جاؤ، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر اس سے بڑی کوئی بات کہتے کہ ان اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مار ڈالو، او اخرجوا من دیارکم، نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو کوئی نہیں کرتا پھر سوائے تھوڑے سے کوئی بات مانتے اس کو۔ مطلب یہ کہ وہ تو کہا ہی نہیں ہے تمہیں کہ یہ کرو، تمہیں تو تھوڑی سی باتیں کہی کہ اطاعت رسول مان لو،
ان کی بات، ان کی عدالت، ان کا فیصلے مان لو، بات ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہی کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ یہ کر ڈالیں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے ثابت قدم رہنے کے لیے بہتر ہوتا۔ کتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ یہ ہے اصل چیز، لیکن تم تو تیار ہی نہیں ہو، ان باتوں کے لیے تیار نہیں ہو تو بڑی باتوں کے لیے تم کہاں تیار ہو گے، تم نہیں مانو گے اس کو۔ تو یہ اسی لیے فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ تو یہ ہے، دیکھ لیجئے اس کا نتائج، اس کے نتائج یہ ہیں اسی اطاعت رسول کے۔ اگر یہ بات مان لیں تو کیا کیا فائدہ ہوگا؟ اچھی بات ہے، ثابت قدم رہنے والی بات ہے، اجر عظیم ہے، صراط مستقیم ہے، یہ سارے اس کے نتائج ہیں جو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں تو یہ فائدے ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مدد کریں گے۔ اور پھر چوتھی مرتبہ پھر بات آ رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، تو بات دیکھ لیجئے کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، الذین انعمت علیہم جو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ یہ ہیں انعام یافتہ۔ انعام کیا ہے نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یہی ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے، اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ پھر اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا درجہ کتنا بلند کر دیا، کتنا بلند کر دیا کہ ان لوگوں کا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرمائے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ان لوگوں کے ساتھ جو انعام یافتہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو انعام دے دیا گیا ہے، نہ وہ مغضوب علیہم ہیں نہ وہ الضالین ہیں، وہ انعمت علیہم میں سے ہیں، جن پر تیرا انعام ہو، یہ ہیں وہ لوگ۔ اسی صورت میں آپ نے سورہ فاتحہ میں جو پڑھا اس کی تفسیر یہاں سے واضح ہو گئی کہ یہ ہیں وہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ الذین انعمت علیہم۔ ان میں کون ہے؟ انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ افراد ہیں، اللہ نے منتخب کیے ہیں پوری دنیا میں سے اور ان کو نبی بنایا ہے، جو انتہائی نیک اور اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے احکام پر چلنے والے وہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ صدیقین، اور صدیق اس کا جو بتا دیا گیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اس سے مراد پھر وہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ جیسے کہ ابوبکر صدیق جیسی شخصیت تھی کہ جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس حرف آخر ہے، اس کو ماننا ہی ہے۔ جب بھی جو بات بھی آئی، کہیں پہ بھی آئی، کہیں نہ کہیں نہیں پہلے میں پوچھ کے آؤں پھر بتاؤں گا، نہیں، جب اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا بس ٹھیک ہے، فوراً، کہیں پہ کوئی اس میں تردد تھا ہی نہیں، کوئی رد و قدح نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ نہیں ابھی نہیں مانتے، پھر دیکھیں گے، پھر کر لیں گے، پوچھ لیں گے، دیکھ لیں گے، نہیں، جو کہہ دیا سو ہو گیا۔ تو یہ ہے صدیق کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس کو دل سے مانتا ہے کہ یہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے تو سچ ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو سچ ہے، بس۔ تو یہ ہے وہ صدیق۔ اور تیسرے ہیں وہ شہداء۔ تو شہداء ایک تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہی شہید ہے جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، وہ ہے شہید جس نے اپنی جان دے کے یہ ثابت کر دیا ہے، یہ گواہی دے دی ہے کہ میں اللہ کے دین پر اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا، اس لحاظ سے وہ شہید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے دین کے بارے میں گواہی دیتا ہے، اپنی جان سے دے، اپنے مال سے دے، اپنے جس چیز سے بھی دے، وہ شہید ہے، وہ شہداء میں داخل ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ وہ اس کو گواہی دینے کے لیے تیار رہے۔ اور چوتھے لوگ ہیں وہ صالحین، اللہ کے نیک بندے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے ہمیشہ پوری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلتی ہے، تو وہ ہیں صالحین، ان کے لیے۔ تو یہ 4 کیٹیگریز بتا دی ہیں۔ ان کے ساتھ پھر وہ ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول، وہ ان 4 کے ساتھ ہوں گے۔ اب بتا لیجئے، دیکھ لیجئے کتنا اونچا مقام دے دیا اللہ نے، صرف اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر، کہ اس کا مقام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا،
اور وہ بہترین رفاقت ہے. وحسن اولئک رفیقا، اس سے بڑھ کر رفاقت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو بھی انبیاء کرام کا مل جائے. اب ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، بہت ہی آپ کے ساتھ رہے ہیں یا خدمت کی ہے. تو ایک دفعہ آپ نے خوش ہو کے پوچھا کہ اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل، پوچھو، سوال کرو، کیا مانگتے ہو؟ تو دیکھیے ہم جیسا ہوتا کہتے ہیں کہ کچھ پلاٹ دلوا دیں، کچھ لائسنس دلوا دیں، کچھ یہ دلوا دیں، کچھ وہ دلوا دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ارید مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. تو آپ نے کہا وغیرہ ذلک، کچھ اور مانگ لو. نہیں بس یہی چاہیے، آپ کی مرافقت چاہیے، آپ رفیق ہو میرے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. تو یہ اتنا بڑا مقام مل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کہ کثرت سجود کے ذریعے سے تم میری اس معاملے میں مدد کرو. یعنی کہ میں دعا کر دوں گا، تم اس طرح کا انتظام کرو، پھر دیکھنا تم میرے ساتھ آ جاؤ گے. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے، ان کو یہ تھا، ان کو دیکھا آپ نے کہ وہ بہت ہی یعنی کمزور، بیمار، پریشان حال. تو پوچھا آپ نے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تم کیا ہوا تمہیں؟ تو کہا کہ بس میں یہ ایک چیز ہے مجھے ہلکان کیے رکھتی ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہوں کہ یہاں تو جب بھی میں دل میرا پریشان ہوتا ہے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آ کے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، دل بھر جاتا ہے، دل میں پوری طرح اطمینان آ جاتا ہے، خوشی ہو جاتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا. لیکن جب میں آخرت کا سوچتا ہوں کہ آپ کہاں ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں اسی سوچتا رہتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہوگا، کہاں اللہ کے رسول پتہ نہیں کتنا اونچا مقام ہوگا اور مجھ غریب مسلمان کا کہاں ہوگا. تو آپ نے ایسی بات کہہ دی، صحابہ کرام جو ہے وہ کھل اٹھے. آپ نے فرما دیا ان المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. بس بات ہی ختم ہو گئی، مسئلہ ہی حل ہو گیا. ساری خوشی کے مارے ان کی تو پاؤں زمین پہ نہیں رکھے. یہ تھی محبت. تو وہی چیز ہے کہ یہاں بتا دیا. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے ہی پوچھا کہ آدمی محبت تو کرتا ہے ان سے لیکن عمل نہیں ہے اس میں، تو پھر میں کیا ہوگا، پھر ہمارا پریشانی تو تھی نا، عمل ان جیسے نہیں ہے ان انبیاء کرام ان کے اس کے مطابق. تو آپ نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. محبت تو ہے نا، عمل بھی کرو پھر اب تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف وہ جو ہے عید میلاد النبی مناتے رہو تو اس سے تو بات نہیں بنے گی نا. جی ہاں، اسی لیے پھر وہ یہاں پہ اس خیال سے کتاب کہہ دیا. بہرحال اس پہ آج بات ختم ہوئی. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.